ایک صاحب نے پوچھا کہ نماز فجر کے بعد اشراق تک کے وقت میں کون سا عمل افضل ہوگا، تلاوت، قرآن مجید، تسبیحات، وظائف؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سارے عمل احادیث میں مذکور ہیں کہ نماز فجر کے بعد اشراق تک اللہ کا ذکر کرتا رہے۔ قرآن حکیم بھی اللہ کا ذکر ہے، تسبیحات بھی اللہ کا ذکر ہے، وظائف پڑھے گا وہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کا ذکر کرتا رہے اشراق تک، تو سب سے افضل تلاوت کلام پاک، پھر اس کے بعد تسبیحات آ جاتی ہیں۔ اگر تلاوت کلام قرآن کرتے ہوئے یا ذکر اذکار کرتے ہوئے اونگ آ جائے تو کیا وضو ٹوٹ جائے گا؟ یہ عموماً فجر کے بعد اشراق تک جو ذکر کرتے ہیں ان کے لیے مشکل ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اگر تو نماز کے انداز میں بیٹھا ہوا ہے، تحیات میں تشہد کی حالت میں بیٹھا ہوا ہے، پھر اگر اونگ آ جائے تو پھر ایسی صورت میں وضو بالکل نہیں ٹوٹتا، جتنی مرضی اونگ آ جائے۔ نماز کی حالت میں بیٹھے، یہی حال جمعے کے خطبے میں ہوتا ہے۔ جمعے کے اردو تقریر میں بھی بیٹھے بیٹھے کوئی بندہ سو گیا تو اگر وہ تحیات کی نماز کی ہیئت میں سویا ہوا ہے تو تھوڑا سا سو گیا تو اس میں نماز وضو نہیں ٹوٹے گا اس کا۔ اسی طرح اگر فجر کے وقت میں چار زانوں چونکڑی مار کر بیٹھا ہے یا کرسی پر بیٹھا ہے، پھر اگر اونگ آ گئی، پھر یہ دیکھنا ہوگا کیا زیادہ اونگ آ گئی جس کو نیند کہتے ہیں، صرف ہلکی سی اونگ کہ جس میں انسان سنتا ہے، بات کو سمجھتا ہے، اس میں تو وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن بات سننے اور سمجھنے کی کیفیت سے آگے چلا جائے نیند کے اندر تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ جی جی اس میں یوں ہے کہ اگر اونگ آ جائے نا تو پھر تو وضو نہیں ٹوٹے گا، چوکڑی مار کر بھی اونگ آنے سے وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر چوکڑی مار کر سو گیا تو ایسی صورت میں پھر وہ فقہا نے لکھا کہ وضو ٹوٹ جائے گا، تو اس میں اصول بتایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل میں ترمذی میں حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود سجدے میں جا کر سو گئے، نیند آ گئی۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ آپ تو سو گئے تھے، تو فرمایا کہ اس طرح وضو نہیں ٹوٹتا، اگر کوئی چت لیٹ کر سو جائے تو پھر وضو ٹوٹتا ہے۔ اس حدیث سے فقہا نے یہ اصول بنایا کہ اگر نماز کی حالت، نماز کی ہیئت، اس کیفیت میں کوئی بندہ سو جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ رکوع میں تو نہیں سوتا بندہ، رکوع میں نہیں سو سکتا، اونگ آ سکتی ہے، لیکن کھڑے ہوتے ہوئے بھی لوگ تراویح میں سو جاتے ہیں، اور سجدے میں تو بہت سے لوگ سو جاتے ہیں، اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تحیات میں بھی بہت سے لوگ سو جاتے ہیں، اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹے گا۔ تو چوکڑی مار کر سونے سے اونگ آ جائے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر اتنا ہل گیا کہ اس کی مقعد یعنی سرین جو ہے وہ زمین سے اٹھ جاتی ہے، پھر بالاتفاق وضو ٹوٹ جائے گا اس کا۔ ایک صاحب نے کہا اگر آج کل بے شمار وظائف دیکھنے میں آ رہے ہیں، برائے مہربانی کوئی مستند کتاب وظائف کی بتا دیں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے وظائف کس کو کہتے ہیں؟ دعائیں، قرآن مجید کی آیات، سورتیں، مسنون دعائیں، یہ وظائف کسی بھی کتاب میں لکھے ہوں 100% جائز ہے، 100% جائز ہے۔ میں نے پھر عرض کیا قرآن مجید کی صورتیں، قرآن مجید کی آیات، احادیث سے ثابت شدہ دعائیں جس کتاب میں ہوں، جس مصنف کی ہوں، آپ پڑھ لیجئے، انشاءاللہ بالکل جائز ہیں۔ ہاں قرآن اور سنت سے ہٹ کے ہوں کوئی دعائیں وغیرہ لکھی ہوئی، کوئی وظائف، وہ پھر کسی عالم سے پوچھ کر کتاب دکھا دیجئے، کتاب دکھا کر فوراً ہم بتا دیں گے کہ یہ کوئی بھی عالم جو کہ ترجمہ جانتا ہوگا بتا دے گا بھی یہ کتاب درست ہے کہ نہیں ہے۔ اگر آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں بہت اچھا۔ اب دو قسم کے وظائف ہو گئے، ایک قرآن مجید اور ایک مسنون دعائیں۔ تو قرآن مجید تو آپ کے پاس موجود، مسنون دعاؤں کی کتاب جس میں اور کوئی انسان کی بنی ہوئی دعا شامل نہ ہو تو بہترین کتاب مناجات مقبول ہے، مناجات مقبول۔ تو جن صاحب کو چاہیے وہ جو ریکارڈنگ کرتے ہیں ان سے مفت بھی لے سکتے ہیں مناجات مقبول۔ اس میں قرآن اور سنت کے علاوہ کوئی دعا نہیں، یا قرآن مجید کی دعا یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سکھائی ہوئی دعا ترجمے سمیت، اردو ترجمے سمیت مل جاتی ہے۔ وہ جن صاحب کو چاہیے وہ آرام سے لے لیں، بازار سے بھی ملتی ہے، جہاں سے آپ کو مفت مل جائے گی بازار سے بھی ملتی ہیں وہ۔ تو وہ لکھی ہوئی ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کی، اور اس میں باقاعدہ ہر
دعا کا حوالہ ہے باقاعدہ کہ کون سی کتاب میں یہ دعا موجود ہے، باقاعدہ مستند یہ ترین کتاب ہے۔ اس کے علاوہ بھی بہت ساری کتابیں مستند مارکیٹ میں موجود ہیں۔ ایک صاحب نے پوچھا فرض پڑھنے کے بعد استغفار کرتے ہیں، ایسا کیوں؟ جبکہ ہم نے اچھا عمل کیا ہوتا ہے تو استغفار تو کسی غلط کام کرنے پر کیا جانا چاہیے، یعنی اللہ سے مغفرت مانگتے ہیں، استغفر اللہ نماز پڑھ کے کہتے ہیں، یہ اصل میں مسنون عمل ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھنے کے بعد ایک دفعہ اللہ اکبر کہتے تھے، ذرا سی اونچی آواز سے اللہ اکبر، اور 3 بار استغفر اللہ کہتے تھے۔ چنانچہ ہم بھی اسی پر عمل کرتے ہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم نے کوئی گناہ کا کام تو نہیں کیا، نماز پڑھی، پھر استغفار کیسا؟ تو اس کا جواب یاد رکھ لیجیے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی خوب توبہ اور استغفار کرتے تھے، خوب توبہ۔ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اتنی توبہ اور استغفار کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا بھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اتنی توبہ اور استغفار کرتے ہیں، آپ تو بخشے بخشائے ہیں، اللہ نے خود قرآن میں کہا ہے، تو اسی صورت میں آپ کیوں استغفار کرتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سننے والا فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو معلوم ہوا استغفار کا مطلب صرف گناہ معاف کروانا نہیں ہے، استغفار شکر کا بھی انداز ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ ایک تو یہ وجہ۔ دوسری حکمت علماء نے محدثین میں لکھی کہ نماز پڑھنے کے بعد استغفار کرنے کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ اے اللہ اس نماز میں کوئی کمی بیشی ہوگی تو مجھے معاف فرما دے۔ پھر یہ ہوگا بندہ نماز پڑھ کے فارغ ہوگا تو کوئی کمی بیشی ہوگی وہ بھی اللہ معاف فرما دے گا۔ یہ دوسری حکمت علماء نے لکھی۔ ایک تو میں نے بتایا کہ یہ استغفر اللہ کہنا نماز پڑھنے کے بعد سنت ہے۔ دوسری بات بتائی کہ اس میں حکمت کیا ہے کہ اگر نماز کے اندر کوئی کمی کوتاہی رہ جائے گی تو نماز پڑھنے کے فوراً بعد بندے نے استغفار کر لیا، بس اللہ نے اس کی نماز کو قبول کر لیا، اور جو غلطیاں ہوئی وہ اللہ نے ختم کر دی۔ یہ کہتے ہیں کہ آہ نہیں لینی چاہیے، یہ آہ کا کانسیپٹ صرف ماں باپ یا یتیم مسکین بچوں کے علاوہ بیوی کے بھی ہے، بیوی کی بھی آہ ہوتی۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں آہ جو ہے نا ہمارے یہاں آہ نہیں لینی چاہیے، اردو کا محاورہ، اس کا مظلوم کی بد دعا نہیں لینی چاہیے، مظلوم کی بد دعا۔ وہ مظلوم بیوی بھی ہو سکتی ہے اور مظلوم شوہر بھی ہو سکتا ہے، بہت سیدھی سی بات ہے، اور مظلوم بچے بھی ہو سکتے ہیں، مظلوم دوست بھی ہو سکتا ہے، چھوٹے بچے بھی ہو سکتے ہیں، یتیم بھی ہو سکتے ہیں اور غیر یتیم بھی ہو سکتے ہیں۔ حقیقی بھائی بھی بڑا بھائی ہے، وہ بس اوقات مظلوم ہو سکتا ہے، چھوٹا بھائی حاوی ہو جاتا ہے، وہ بڑا بھائی مظلوم بن جاتا ہے۔ بس اوقات ماں باپ مظلوم ہو جاتے ہیں اولاد کے ہاتھوں، اولاد ظلم کرتی ماں باپ پر، کچھ نہ پوچھیں۔ اچھا، وہ ایدھی سینٹر میں کراچی میں، ایدھی سینٹر کے اندر، وہاں ایک دفعہ جب میں ٹی وی پروگرام کیا کرتا تھا، دینی پروگرام، تو سحری کے وقت اور افطار کے وقت ہم نے پوری رات ہم نے ایدھی سینٹر میں گزاری، اور وہیں سے لائیو پروگرام کرتا تھا میں اس وقت کراچی سے۔ تو وہاں جو ماں باپ کے حالات سننے کو ملے تھے کہ کس طرح بڑے بڑے کاروباری اور بڑے ماشاءاللہ پیسے والے اولاد، اور بڑی ماشاءاللہ وہ جناب چھوڑ کے گئی باپ کو، اور کہہ کے گئی یہ ہمارے ہمسائے میں رہتا ہے یہ بندہ، اور وہ جو ہے نا اس کا کوئی ہے نہیں آگے پیچھے، تو اس کو یہیں ایدھی سینٹر میں رکھ لیں۔ بعد میں جب باپ کا انٹرویو کیا گیا تو اس سے پوچھا گیا بھئی یہ کون تھا جو تمہیں چھوڑنے آیا؟ کہنے لگا میرا حقیقی بیٹا تھا۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی کہانی ہے ہمارے معاشرے کی، تو اس وقت ماں باپ بھی مظلوم ہو جاتے ہیں۔ تو میں نے بتایا مظلوم کے لیے کوئی یتیم مسکین ہونا ضروری نہیں ہے، مظلوم ہر وہ شخص جس پر ظلم کیا جا رہا ہو، جس کے حق کو چھینا جا رہا ہو، حق ادا نہ کیا جا رہا ہو، مظلوم۔ اور بس اتنا سا جملہ عرض کروں گا کہ مظلوم بڑا خطرناک ہوتا ہے، ارشاد نبوی کے مطابق مظلوم بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ جو آپ کو سامنے آپ کے کوئی آ جائے، مقابلہ کر لے، بات کر لے، آپ کو دبا لے، برا بلا کہہ لے، پٹائی کر لے، کچھ کر لے، وہ پھر قدرے بہتر ہے، وہ قدرے گزارا ہے۔ لیکن جو مظلوم ہوتا ہے نا بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوم کی آہ کے بارے میں کہا اتق دعوت المظلوم فإنه ليس بين الله وبينه حجاب، مستند حدیث ہے۔ اتقی دعوت المظلوم، مظلوم کی آہ سے، مظلوم کی بد دعا سے بچنا، کیونکہ اس کی بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا، فوراً قبول ہو جاتی، فوراً قبول ہو جاتی۔ تو آہ کا مطلب میں نے کہا نا، آہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، بیوی کی بھی آہ ہو سکتی ہے، اور شوہر بھی مظلوم ہو سکتا ہے، شوہر کی بھی آہ کبھی لگ سکتی ہے،
اور بچوں کی بھی آ لگ سکتی ہے، کسی اپنے دوست کی، مظلوم دوست ہے، اس پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو یہ جو کانسیپٹ ہے نا آہ کا کانسیپٹ، یہ ہر ایک کے لیے، مظلوم کے لیے. اور مظلوم کے بارے میں بس یہ ایک حدیث بندے کے ذہن میں ہونا تو بندہ کانپ جاتا ہے، بندہ کانپ جاتا ہے. اتقی دعوت المظلوم فإنه ليس بين الله وبينه حجاب، بينه وبين الله حجاب، تو شخص کے درمیان اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا، اور فوراً وہ بد دعا قبول ہو جاتی. اس لیے بہت سے حضرات نے، علماء نے لکھا ہے اپنے بچوں کو بد دعا کبھی نہیں دینی چاہیے. مائیں ہوتی ہیں نا بس اوقات بد دعا دیتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض ماؤں کو ٹوکا، منع کیا، دیکھو اپنے بچوں کو بد دعا مت دو، لگ جائے گی، فوراً لگ جائے گی. بعد میں ماں سوچتی ہے نہیں دینی چاہیے. ایک صاحب نے کہا کیا تہجد کی نماز اندھیرے میں پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں، تہجد کی نماز ہوتی ہے اندھیرے میں، اس لیے کبھی صبح صادق نہیں ہوئی ہوتی. ان کا اندھیرے سے پوچھنے کا مراد یہ کہ لائٹ نہ جلائی جائے. بچے سو رہے ہیں، بیوی سو رہی ہے کمرے میں، تو بغیر لائٹ جلائے کے اندھیرے میں پڑھ سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے کہ جی آپ پڑھ سکتے ہیں اندھیرے میں، ورنہ تہجد پڑھی اندھیرے میں ہی جاتی ہے، یعنی اس وقت صبح صادق ہوتی نہیں ہے ابھی. ایک صاحب نے کہا اچھے اخلاق کیسے اپنائیں؟ تو الحمدللہ میرے جمعے کے جو موضوعات ہوتے ہیں، جو ہر جمعہ میرا 5 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے. دین کے 5 شعبے ہیں: ایمانیات، عبادات، معاملات، معاشرت، اخلاق. تو میرا ہر جمعہ جو ہوتا ہے وہ ان 5 کے دائرے میں رہتا ہے. ہر جمعے میں یہ 5 چیزیں ہوتی ہیں. اس میں ایمانیات کا ذکر بھی ہوتا ہے، اس میں معاملات کا ذکر بھی ہوتا ہے، اس میں معاشرت کا ذکر بھی ہوتا ہے، اس میں معاملات اور اخلاق کا بھی ذکر ہوتا ہے. یہ اخلاق، انہوں نے پوچھا اخلاق کیسے اچھے بنائیں، تو بہت آسان سی بات ہے. اخلاق جمع ہے خلق کی، اور خلق کہتے ہیں عادت کو، پکی عادت، اس کو خلق کہتے ہیں. ایک آدھ دفعہ کام کرنے کو خلق نہیں کہتے. تو یہ جو عادتیں انسان کی پکی ہو جاتی ہیں نا، ان کو اخلاق کہتے ہیں بس. اب وہ عادتیں اگر اچھی ہوں گی تو اس کو اچھے اخلاق کہتے ہیں، اگر عادتیں بری ہوں گی تو اس کو برے اخلاق کہتے ہیں. بہت آسان سا میں نے کر کے عرض کیا. اب سوال یہ ہے کہ اچھی عادت کیسے اپنائیں، بری عادت سے جان کیسے چھڑائیں؟ تو بہت آسان سا نسخہ بتانے لگا ہوں. دیکھیے ایک کسی بچے کو نا جس کو سائیکل چلانی نہ آتی ہو، تو اس کو آپ سائیکل چلانا سکھائیں، موٹر سائیکل چلانا سکھائیں، تو وہ کبھی گرتا ہے، کبھی کچھ ہوتا ہے، پھر بالآخر عادت ہو جاتی ہے اس کو چلانے کی. ماشاءاللہ بڑے خوبصورت سائیکل چلاتا ہے، موٹر سائیکل چلاتا ہے. کیسے کہ ہم نے ایک کام کروایا، بار بار کروایا، یہاں تک کہ اسے وہ عادت ہو گئی. عادت جو ہے نا، اس کی ڈیفینیشن ماہر نفسیات یہ کرتے ہیں، عادت کہتے ہیں انسان سے کوئی کام جو انسان بار بار کرے، یہاں تک کہ اسے سہولت آسانی سے وہ کام ہونے لگے تو اسے عادت کہتے ہیں. بہت آسان سی بات. کوئی کام بار بار کریں یہاں تک کہ وہ ہمارے لیے کرنا آسان ہو جائے تو اسے عادت کہتے ہیں. لہذا کوئی انسان چاہتا ہے کہ میں سچ بولوں تو سچ، بار بار سچ بولے، جھوٹ نہ بولے. اور بری عادت سے جان چھڑانا ہو، اس کا طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان. نہ کریں، وقفہ ڈال دیں. 1 دن نہیں کیا، 2 دن نہیں کیا، 3 دن نہیں کیا، وہ کام چھوٹ جائے گا، پکی بات ہے. تو اچھے اخلاق کیسے آتے ہیں؟ اچھی عادتیں انسان اپنی ڈال لیں. اور برے اخلاق سے جان کیسے چھڑائے؟ بہت آسان طریقہ، نہ کریں، وقفہ ڈال لیں ایک دم. بعض لوگ ہوتے ہیں ایک دم بس نیت کرتے ہیں، گناہ کو چھوڑ دیتے ہیں، بہت اچھی بات ہے. بعض لوگ جو وقفہ ڈال لیتے ہیں. اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ ہماری تربیت، اچھے اخلاق کیسے اپنائیں، اچھی عادتیں کیسے بنائیں، اللہ اس کی تربیت نہ رمضان میں بڑی شاندار کرتا ہے. روزے میں بڑی شاندار تربیت ہوتی ہے. ابھی روزے اب اس وقت ماشاء اللہ مارچ میں روزے آ رہے ہیں، بڑے بہار کے روزے ہوں گے ماشاء اللہ. لیکن اس وقت بھی نا روزوں کے 8-10 روزے شروع کے ذرا بڑا مشکل ہوتے ہیں. کھانے پینے کی عادت پڑی ہوتی ہے نا 11 مہینے سے، تو کھانا چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. تو شروع کے 1 ہفتہ روزے بڑا مشکل، پھر اس کے بعد عادت ہو جاتی ہے، پھر روزے آسان. اچھا عجیب بات کیا ہے کہ عید کا دن بڑا مشکل گزرتا ہے. عید کا دن جب وہ کھانا سامنے آتا ہے نا، روزہ، تو پھر نہیں آج تو عید کا دن ہے کھاؤ. 1 2 3 4 گھنٹے تو اسی میں گزرتے ہیں دن کے، تو وہ سارے وقت میں فکر مند رہتا ہے. کیوں؟ اب نہ کھانے کی عادت پڑ گئی. اللہ نے بندے کو سمجھایا، اے بندے اگر تجھے اچھے کام کرنے کی عادت پڑ جائے نا تو اچھا کام چھوڑنا مشکل ہو جائے، اور اگر گناہ نہ کرنے کی عادت پڑ جائے تو گناہ کرنا مشکل ہو جائے. اچھے اخلاق بڑے آرام سے اپنائے جا سکتے ہیں، بس عادت ڈال لے انسان. کہتے ہیں کہ ایک بندہ گناہ کا بہت عادی ہے
اور گناہ کرنے کے بعد توبہ کرتا ہے کہ آئندہ گناہ نہیں کروں گا، پھر وہی گناہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کرتا ہے، پھر ہو جاتا ہے، اس بندے کو کیا کرنا چاہیے کہ وہ اس گناہ سے بچ جائے؟ تو اس کا جواب یہ ہے توبہ اور استغفار کرتا ہے، توبہ اور استغفار کرتا رہے، بس یہ ساری زندگی اسی طرح گزرے، ساری زندگی گناہوں سے معصوم صرف انبیاء علیہ السلام۔ اب سوال یہ ہے کہ ایک بندے کے ذہن میں بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں مولانا پھر یہ تو مذاق ہی ہو گیا نا، ادھر گناہ کرتا ہے ادھر توبہ کرتا ہے، ادھر گناہ کرتا ہے پھر تو وہی گناہ پھر کرتا ہے، پھر توبہ کرتا رہتا ہے، تو یہ تو مذاق ہو گیا، کیا فائدہ توبہ استغفار کرنے کا؟ لوگ سوال کرتے ہیں اور بندے کو چپ لگ جاتی ہے کہ کیا کرے پھر، توبہ استغفار کرتا رہتا ہے، بس جب گناہ ہو جائے توبہ استغفار کرتا ہے، پھر کیا فائدہ توبہ استغفار کا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نئے کپڑے بنواتے ہیں ماشاءاللہ، 2 دن 3 دن پہنتے میلے ہو جاتے ہیں، پھر دوبارہ دھلوا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد میلے ہو جاتے ہیں پھر دھلوا لیتے ہیں۔ اللہ کے بندے جب پتہ ہی ہے کہ یہ کپڑے میلے ہونے ہی ہیں تو بار بار کیوں دھلواتے ہیں؟ بار بار کیوں دھلواتے ہیں؟ بس ٹھیک ہے ایک دفعہ گند چڑھنے دیں، ایک دفعہ بنا لیا نا نیا سوٹ تو پہنے رکھیں، اس پر گند چڑھ جائے نا دبا کے اٹھا کے پھینک دیں گے، بس زیادہ زیادہ کیا ہے؟ تو یہ بندہ کیوں دھلواتا ہے؟ یعنی معاشرے کا کوئی عقل مند آدمی ایسا نہیں کرتا جو میں نے بتایا کہ جی وہ گند چڑھنے جی دھلوانے کا کیا فائدہ سے بار بار میلے ہو جاتے ہیں، نہیں، اس کی ٹیکنیک کیا ہے کہ جی تھوڑے سے میلے ہو جائے نا جلدی سے دھلوا لیں پھر صاف ستھرے۔ یہ میں نے ٹیکنیک خود نہیں بتائی، یہ ٹیکنیک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی، حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ گناہ کرتا ہے نا، اب میں توبہ اور استغفار کا فائدہ بتانے لگا ہوں، جب بندہ گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، اور جب وہ توبہ اور استغفار کرتا ہے تو اس کا وہ داغ دھل جاتا ہے، پھر دل صاف ستھرا۔ اب آپ سمجھ گئے نا، کپڑے تھوڑے سے میلے ہو جائے اس کو فٹافٹ دھلوا لیں، ویسے آپ کو پکا پتہ ہے میں پھر پہنوں گا پھر میلے ہوں گے، پکا پتہ ہے، پھر ہم دھلواتے ہیں۔ یہ میں توبہ اور استغفار کا فائدہ بتا رہا ہوں۔ اچھا نہ کریں توبہ اور استغفار، بس ٹھیک ہے گناہ کرتے ہیں کوئی بات نہیں، ہو رہے نا ہوتے جائے، بس نہیں کرتا توبہ اور استغفار، اس کا جواب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث میں دیا۔ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک داغ پڑ جاتا ہے، جب توبہ اور استغفار کرتا ہے وہ دل صاف ستھرا ہو جاتا ہے، اور اگر یہ گناہ کرتا رہے توبہ اور استغفار نہ کرے تو داغ پڑتے پڑتے دل سیاہ ہو جاتا ہے، پھر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، کیونکہ وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا نا، اس گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا، توبہ اور استغفار کرتا ہی نہیں، بالکل نہیں کرتا، کیونکہ وہ عادی ہو گیا اس گناہ کا۔ آپ کو حیرت کی بات بتاؤں، ابھی بالکل تازہ بتازہ واقعہ، ایک ہارٹ سرجن ہے بہت بڑے، آپ بھی جانتے ہوں گے، نام سنا ہوگا، نام نہیں لیتا، تو مجھے کہنے لگے ایک بابا جی آ گئے، اب وہ بابا جی تھے، کہنے کو بزرگ کہہ لیجیے آپ، کہنے لگے وہ بابا جی آئے ہیں ہسپتال میں تو وہ اب آپریشن نہ کروائیں ہارٹ کا، اور ان کے بائی پاس ہونا بڑا ضروری تھا، اس کا بلاکیج ہوئی بھی تھی، کہتے 3 رگیں بلاک ہوئی ہوئی تھی 4 میں سے، ایک کھلی بھی تھی تھوڑی سی، تو ان کا بائی پاس ہونا بڑا ضروری تھا، اب بائی پاس کرائے وہ مانے نہ، رشتہ دار بھی کہیں سب کہنے نہیں، آخر کار نا ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں ان کے پاس اکیلے تنہائی میں گیا، ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں نے بابا جی آپ کیوں نہیں آپریشن کرواتے، کروا لیں آپریشن ٹھیک ہو جائیں گے بالکل۔ کہنے لگے پتہ بابا جی نے کیا کہا، کہنے لگے آپ آپریشن کریں گے نا میرے دل کو دیکھ لیں گے تو دل پہ داغ پڑے گا، اور دیکھو اس نے حدیث کو کیسے سمجھا۔ پھر وہ ڈاکٹر صاحب نے آہستہ آہستہ ان کو کہا، سمجھایا، ڈاکٹر صاحب بھی بڑے نیک، کہنے لگے کہ وہ میں نے اس کو کہا توبہ استغفار کرو دل کا داغ صاف ہو جائے گا، کہنے لگے ٹھیک ہے میں آپریشن سے پہلے توبہ استغفار کروں گا۔ پھر اس نے ڈاکٹر صاحب سے ایک وعدہ لیا، کہنے لگے ڈاکٹر صاحب آپ جب میرے دل کو دیکھیں گے نا آپریشن کرتے ہوئے تو مجھے بعد میں بتانا اس پر داغ تھے کہ نہیں تھے۔ کیا ذہن بن گیا اس کا، کیا ذہن بن گیا۔ خیر وہ بابا جی کا آپریشن ہوا، ڈاکٹر صاحب سے بعد میں ہوش میں آتے ساتھ پہلا اس بندے نے سوال یہ کیا ڈاکٹر صاحب میرے دل پہ داغ تو نہیں تھا، تو ڈاکٹر صاحب نے کہا نہیں اللہ کا شکر ہے بہت داغ، دل صاف ستھرا، آپ کا تو بڑا مضبوط دل ہے، بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ کہنے کا مقصد اب سمجھنا ہوگا کہ وہ دل کیا ہے جس پر داغ پڑتا ہے، تو توبہ اور استغفار جاری رکھنا چاہیے، جاری رکھنا چاہیے۔ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سمجھایا نا، یہ قرآن مجید میں سمجھایا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، آپ کیوں نہیں اللہ سے مغفرت کرتے طلب تاکہ اللہ آپ پر رحمت نازل فرما دے۔ اور پھر یہ توبہ اور استغفار سے اللہ تعالیٰ سکون بھی دیتا ہے، رحمت بھی دیتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا مال میں برکت نہیں ہوتی اور کاروبار بھی نہیں چلتا، بندہ قرضدار بھی بہت ہو گیا، اس کا حل کوئی بتا دیں۔ تو اس کا جواب اچھی طرح یاد رکھنا چاہیے
مال میں برکت نہیں ہوتی. سب سے پہلے برکت کو سمجھنا چاہیے. برکت کیا ہوتی ہے؟ برکت زیادہ مال کو نہیں کہتے. بہت عجیب بات بتا رہا ہوں. برکت زیادہ مال کو نہیں کہتے. ایک وہ برکت ہوتی تھی جو جتنے بزرگ یہاں تشریف فرمائے نا وہ ایک بات کی گواہی دیں گے. ایک وقت وہ تھا ان بزرگوں کے دور میں کہ ایک گھر ہوتا تھا اور اس گھر میں کمانے والا ایک ہوتا تھا. وہ تھوڑی سی کمائی ہوتی تھی. وہ خالہ بھی بچوں سمیت آ رہی ہے، بے وقت آ رہی ہے، وہ جناب وہ بھی کھا رہی ہے، پھوپھی آ رہی ہے وہ بچوں سمیت آ رہی ہے، وہ بھی کھانا کھا رہے ہیں. کمانے والا ایک ہوتا تھا اور گھر میں چولہا جلتا رہتا تھا، سب لوگ کھاتے تھے. آج گھروں میں سارے کمانے والے ہوتے ہیں، بہت کمانے والے ہوتے ہیں. ایک مہمان آ جائے ہم خوف زدہ ہو جاتے ہیں، ڈرتے، بہت ڈرتے. بیوی سمیت بہت سارے ڈرتے ہیں، کہتے ہیں مہمان آ گیا کیا ہوگا، سارا بجٹ خراب ہو جائے گا. سارے ڈرتے ہیں. وجہ کیا؟ برکت کیا چیز. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا رہے تھے. کھانا کھاتے کھاتے نا ایک بدو آیا، اور جامع ترمذی کی حدیث ہے، ایک بدو دیہاتی آیا اور آ کر ایک دم کھانا کھایا اور کھانا ایک دم ختم ہو گیا. تو صحابی نے ایک سوال کر دیا، وہ حدیث میں ہے سوال کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج کھانا جب شروع کیا تھا نا ہم نے کھانا تو بڑا برکت والا تھا، لیکن جب اختتام ہوا تو ایک دم بے برکتی سی کوئی ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ابھی ایک شخص آیا تھا نا کھانا کھانے، اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی. اب دیکھیں اس دسترخوان پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، ان کی برکت اپنی ہے، صحابہ موجود ہیں ان کی برکت اپنی ہے، لیکن ایک ایسا بندہ آیا جس نے بسم اللہ نہیں پڑھی اور اس کی وجہ سے پھر آگے کیا فرمایا، بے برکتی کی وجہ بتا دی کہ اس نے بسم اللہ نہیں پڑھی تھی. آگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حدیث میں، اما انہ لو سما لکفاکم، اگر وہ اگر یہ بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا نا تو یہ کافی، تمہارا سب کے لیے کافی ہو جاتا. پھر برکت حاصل کرنے کے طریقے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی آئے کہنے لگے یا رسول اللہ میرے ہمارے یہاں کمائی کرتا ہوں میں کھانا، لیکن ہمارے گھر میں کھانے میں برکت نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے سوال کیا لعلکم تفترقون، شاید تم الگ الگ کھانا کھاتے، اجتمعوا، تم اکٹھے مل کر کھانا کھایا کرو. ہاں بچہ جو ہے نا وہ اپنی پلیٹ لے کے الگ جا رہا ہے، والد صاحب الگ ٹی وی دیکھ رہے ہیں، ماں الگ وہ پلیٹ لے کے جا رہی ہے، تو وہ کسی وقت کھانا کھا رہا ہے، وہ کسی وقت کھانا کھا رہا ہے، ایک جگہ بیٹھ کر کھانا بھی نہیں کھا رہے. گھر میں ہمارا معاشرہ ترتیب اس طرح ہو رہی ہے، ناشتہ بھی اکٹھے نہیں کر رہے. اس کو ٹائمنگ کو ایسا لایا جائے کہ اکٹھے مل کر کھانا کھائیں، ایک دو وقت جو ممکن ہو سکے، اس سے برکت ہوگی. تو مال میں برکت کا مطلب کیا؟ حلال مال کمایا جائے، حلال مال میں سے حقوق العباد ادا کیے جائیں، اللہ کے حقوق ادا کیے جائیں، انشاءاللہ اس مال کے اندر اللہ برکت عطا فرما دے. اور برکت کی ایک نشانی ہوتی ہے سکون، برکت کی نشانی ہوتی ہے خیر. اللہ جب مال میں برکت عطا فرماتا ہے تو اسی صورت میں وہاں سکون ہوتا ہے. جہاں تک ہے قرض کا تعلق، قرض میں جتنا چاہے پہاڑ جتنا قرض ہو، پہاڑ جتنا قرض ہو، یہ انسان مخصوص دعائیں بھی ہیں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دعا سکھائی کہ یہ دعا مانگے، پہاڑ جتنا قرض بھی ہوگا تو اللہ وہ قرض اتروا دے گا. لیکن اس کے لیے بندے کو بھی کوشش کرنی ہوگی، تھوڑا تھوڑا اپنی بچت کرتا رہے، بچت کرتا رہے. ایک وقت ایسا آئے کہ وہ قرض اتر جاتا ہے. پاکستان کے بہت بڑے کاروباری شخصیت ہیں، نام نہیں لوں گا، ان کا یہ کہنا تھا کہ مولانا میں اتنا قرض لے چکا ہوں کہ میری آئندہ 7 پشتیں 7 نسلیں وہ قرض نہیں اتار سکتی. تو مشورہ کر کے ان کو ایک بزرگ کے پاس بھیجا، کہا کہ آپ ان کے پاس جائیے، تھوڑی سی ہدایات لیجیے. تو سب بزرگوں نے مشورہ کیا دیا کہ آپ پھل کتنا لے کر جاتے ہیں، کہتے ہیں 4-5 ہزار کا پھل لے جاتا ہوں. کہنے لگے آپ اور اخراجات سارے سن کے پھر کہا کہ آپ آئندہ اپنے اوپر طے کر لیں. بہت بڑا شخصیت، آپ اپنے اوپر طے کر لیں کہ آئندہ مہینے بھر کے اخراجات میں جو زائد اخراجات، فالتو اخراجات ہو رہے ہیں وہ میں کم کروں گا، اور اس میں سے بچت کر کے کچھ میں بچا کے رکھوں گا، اور اس کے ذریعے میں جتنا بھی ہو جائے گا میں قرض ادا کرنے کی کوشش کروں گا. 8 سال کے بعد وہ شخص، حکومت اس کی مقروض تھی، وہ قرض سے فارغ ہو چکا ہے اس وقت. یعنی وہ شخص جو کہتا تھا ساتھ، جب بندہ ارادہ کر لے قرض ادا کرنے کا اور اللہ سے مانگتا رہے، لازماً اللہ تعالیٰ زندگی میں وہ قرض اتار دیتا ہے، بشرطے کہ اس کی نیت اپنی دینے کی، بچت کرے، اپنے فالتو اخراجات کو ختم کرے اور حلال کمانے کی کوشش کرے.
ایک صاحب نے بڑا عجیب سا سوال کر دیا یہ والا، کہتے ہیں کہ توبہ کے قبول ہونے یا نہ ہونے کی کوئی نشانی ہے؟ توبہ کے قبول ہونے یا نہ ہونے کی کوئی نشانی ہے؟ بندے کو زندگی میں پتہ چل جائے میری توبہ قبول ہو گئی، تو اس کا جواب بہت آسان ہے، بہت آسان۔ کوئی ایک خاص گناہ انسان کرنا چھوڑ دے، جتنی دیر چھوڑے رکھے گا یہ نشانی ہے اس بات کی کہ اس کی توبہ قبول ہو چکی تھی۔ کیوں؟ بہت آسان سی بات ہے، کوئی میں نے اونچی بات نہیں کہی، اس لیے کہ توبہ کا مطلب ایک ہوتا ہے استغفار، ایک ہے توبہ، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں دونوں ساتھ ساتھ لیکن دو الگ الگ چیزیں ہیں۔ استغفار کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ میرے سے گناہ ہو گیا مجھے معاف فرما دے، استغفر اللہ، اے اللہ مجھ سے گناہ ہو گیا مجھے معاف فرما دے، یہ آسان کام ہے، یہ کر لینا چاہیے فوراً۔ ایک ہے توبہ، توبہ کا معنی رجوع کرنا، واپس لوٹانا، اے اللہ میں آئندہ نہیں کروں گا، یہ ہے توبہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کام سکھائے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اے اللہ میں تجھ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں، بس اب نہیں کروں گا۔ تو کہہ دے انسان اے اللہ، دو چیزیں ہیں نا اردو میں بتا دیتا ہوں، اے اللہ مجھے گناہ معاف فرما دے، بس ایک دفعہ کہا نا اللہ نے معاف کر دی۔ وَأَتُوبُ إِلَيْهِ، اور اے اللہ میں توبہ کرتا ہوں آئندہ نہیں کروں گا، ٹھیک ہے؟ آئندہ نہیں کرے گا نا تو اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے نا، میں نے بات مکمل کر لی۔ آئندہ نہیں کرے گا تو یہ نشانی ہے اس بات کی کہ توبہ قبول ہوگی، بات مکمل۔ اور پھر یہ اگر گناہ کرے گا پھر توبہ کر لے، پھر گناہ ہو گیا پھر توبہ کر لے، جتنے دن تک یہ گناہ نہیں کرے گا نا تو یہ یقین رکھے اتنے دن تک تو توبہ قبول ہو گئی تھی، اتنے دن توبہ قبول ہو گئی، بہت آسانی سے نشانی۔ یہ کہتے ہیں ایک بندہ ہے جو سنت کے مطابق امامہ کپڑے پہنتا، تسبیح ہاتھ میں ہوتی، لوگ اس کو عالم سمجھتے ہیں، جبکہ وہ عالم صاحب اس درجے کے نہیں ہوتے، تو کیا ریاکاری میں آئے گا؟ جبکہ اس کا ارادہ ریاکاری کا نہیں ہے۔ یہ نا ہمارے معاشرے کا عام رواج ہے، کوئی بندہ حج کرنے جائے، عمرہ کرنے جائے، وہ کہتے ہیں بس مولانا آپ کو کیا بتائیں، یہ بس آج کل لوگوں کا سٹیٹس بن گیا ہے اپنے مال کو ظاہر کرنے کا۔ کوئی بندہ آٹا تقسیم کر رہا اس کے اوپر کہتے ہیں بس یہ کیا ہے، یہ آٹے کی لائنیں لگائی ہوئی ہیں ہمارے گھروں کے اندر، کھانے کی لائنیں لگائی ہوئی، ریاکاری ہے نا، اور کیا ہے، دکھاوا ہی ہے نا۔ کسی بندے کو نیک عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہوئے اس پر کبھی اس کی نیت پر شک نہ کیجیے، اس لیے کہ دل کا حال اللہ جانتا ہے۔ اس نے تو نیک کام کر لیا، ہم نے اس پر ریاکاری ظاہر کر کے اپنی زبان سے اپنے نامہ اعمال میں گناہ رکھ لیا، ہمیں کیا ملا؟ کوئی بندہ نیک کام کر رہا ہو اس پر کبھی شک نہیں کرنا چاہیے، وہ جی بس کچھ جانے دو، ڈرامہ ہے خالی، وہ اتنا ماما باندھا ہوتا ہے، داڑھی رکھی ہوئی ہے اور جناب جبہ شبہ پہنا ہوا اور تسبیح ہاتھ میں ہوتی ہے، بس کچھ نہ کچھ سارے ڈرامے ہوتے ہیں۔ یہ جملے کہہ کر ہم نے کیا کمایا؟ گناہ۔ وہ بندہ تو تسبیح کر کے نکل گیا آگے، امامے کی سنت پر عمل کر کے وہ آگے نکل گیا، جبہ شبہ پہن کے بزرگ بن کے، وہ تو جو اس کی نیت تھی وہ تو ہو گیا، ہمیں اپنی زبان سے کہنے سے کیا ملا؟ گناہ۔ ہمیں تو خسارہ ہی ہوا نا، تو کیا فائدہ خسارہ کمانے کا؟ اس لیے بدگمانی نہ رکھی جائے، بدگمانہ نہیں کی جائے۔ جو بندہ نظر آئے جی ایک بندہ ہے، بس ظاہری طور پر گناہ کبیرہ اس میں نظر نہ آئے، وہ اللہ کا بندہ ہے، بس گناہ کبیرہ نظر نہ آئے، اس کی زندگی سنت کے مطابق گناہوں سے بچی ہوئی ہو، بس وہ اللہ کا ولی ہے۔ اب آپ کو اپنے چاہے عالم بھی نہ ہو، میں بار بار عرض کروں گا، عالم بھی نہیں ہے، حافظ بھی نہیں ہے، قاری بھی نہیں ہے، لیکن اس کی زندگی سنت کے مطابق ہے، اسکول ماسٹر، درزی، کسی فیکٹری میں کام کرتا ہے، کسی مل کا چوکی دار ہے، میں کہاں تک جاؤں؟ چوکی دار ہے، کوئی صفائی کرنے والا ہے، 5 وقت نماز پڑھ رہا ہے، گناہ اس سے نہیں ہو رہا، اللہ کا ولی۔ اب آپ کہیں گے ایسے تو بہت سارے اللہ کے ولی ہمیں نظر آئیں گے، جی اب آئے نا، پہلے کہتے تھے اللہ کا ولی کوئی نظر ہی نہیں آتا، پہلے لوگ کیا کہتے ہیں آج کل کہاں ڈھونڈے مولانا، بس کچھ نہ پوچھیں سارے کاروباری ہیں، بس یوں کہتے ہیں اولیاء اللہ کے بارے میں، مولانا کیا پوچھے، بس آپ نے کچھ، ہر ایک نے اپنی دکانداری لگائی ہوئی، ہر ایک بس کام میں ملتے ہیں، آج کل اللہ کا ولی نظر نہیں آتا۔ جی میں نے کیا کہا، کسی فیکٹری کا چوکی دار بھی کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ کب
کہ وہ سنتوں کے مطابق زندگی ادا کرتا ہو، فرائض واجبات حقوق اللہ حقوق العباد ادا کرتا ہو، گناہ کبیرہ نہ کرتا ہو، کیا ہے؟ اللہ کا ولی، اللہ کا ولی۔ اس لیے کسی کے اوپر ریاکاری کے اوپر کسی پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، شرعی حق مہر کتنا ہوتا ہے، حق مہر کسے کہتے ہیں؟ جی وہ نا منگنی ہو جاتی ہے نا، جب انہوں نے سوال کیا شرعی حق مہر کتنا ہوتا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب میں تجھ کو نکاح پڑھاتا رہتا ہوں، جب نکاح کا موقع آتا ہے تو مجھے دلہا والے سے پوچھتا ہوں، دلہن والوں سے پوچھتا ہوں یہ حق مہر کتنا، تو کہتے ہیں مولانا بس جو شرعی حق مہر ہے وہ لکھ دیں۔ اب وہ اگر ذرا سی اندر جا کے بات پوچھیں گے تو شرعی حق مہر 32 روپے، ذہنوں میں یہی ہے، اچھا شرعی حق مہر 32 روپے، یہ ہمارے بزرگوں کی کتابوں میں بھی لکھا ہوا اور بالکل ٹھیک لکھا ہوا، وہ غلط نہیں لکھا ہوا، وہ غلط نہیں لکھا ہوا، لیکن آگے بھی تو پڑھ لیں نا وہاں کیا لکھا ہوا ان کتابوں میں نے تو پڑھی ہیں ساری کتابیں وہ پڑھی۔ اصل بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر، پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا حق مہر 32 روپے ادا نہیں کیا، اپنی بیوی کا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حق مہر 32 روپے ادا نہیں کیا۔ میں وہ والا حق مہر بتا دوں نا تو جو دلہا بننے والے ہیں وہ پریشانی ہوں گے، لیکن منگنی ہو جاتی ہے تو منگنی سے لے کر نکاح تک، شادی تک شریعت یاد نہیں آنا ہے۔ ہاں وہ کراکری بھی چاہیے جہیز میں نا، کراکری بھی چاہیے، صوفہ سیٹ بھی چاہیے اور فریج بھی چاہیے، اور آپ اپنے داماد کو اگر موٹر سائیکل دے دیں گے تو بیوی کو بھی سہولت رہے گی، لہٰذا موٹر سائیکل کا بھی مطالبہ، گاڑی کا بھی مطالبہ، اور بھی لائن لگی پڑی ہے۔ اور جب دلہا پر لازم ہوتا ہے کہ وہ بیوی کا حق ادا کرے تو اس وقت شریعت یاد آتی ہے۔ منگنی سے شادی تک دلہا کو شریعت یاد نہیں آتی، شریعت یاد آتی ہے آج کل۔ میں چونکہ نکاح پڑھا رہا ہوں نا، مجھے آج کل بہت اندازہ ہے اس چیز کا۔ اب وہ جب کہتے ہیں نا حق مہر شرعی، میں نے کہا دیکھیں شرعی حق مہر شریعت ہوتی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا حق مہر جو رکھا وہ کم از کم 480 درہم، 480 درہم، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو حق مہر ہے وہ ہے 500 درہم، اور 500 درہم بنتا ہے 131 تولے 3 ماشے چاندی، یعنی تقریباً 1.5 کلو چاندی، 1.5 کلو چاندی۔ آج کل اس کی رقم بنتی ہے 1,35,000 سے اوپر، بلکہ 1.5 لاکھ سے اوپر آج کل بن رہی ہے اس کی رقم۔ میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حق مہر 5 درہم، 500 درہم۔ ویسے یہ حدیث موجود ہے لا مہر لاقل من 10 دراہم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 درہم سے کم حق مہر نہیں ہوتا۔ وہ 10 درہم ان بزرگوں کے دور میں جب وہ روپیہ چاندی کا ٹھیپے والا روپیہ ہوتا تھا، اس وقت واقعی وہ 32 روپے بنتے تھے۔ آج کل 10 درہم، 1 درہم کا وزن ہوتا ہے 3 گرام 62 ملی گرام چاندی، 10 درہم کا وزن ہو گیا 30 گرام 620 ملی گرام چاندی۔ اب آج کل جو ریٹ ہے وہ 2,560 روپے ریٹ ہے آج کل چاندی کا 10 گرام کا، تو آپ اندازہ لگا لیں کہ کم از کم یہ 2,500 روپے کے قریب بنے گا 10,000 روپے آج کل کے حساب سے۔ ایسی صورت کے اندر ذہن میں رکھنا چاہیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کا حق مہر 131 تولے 3 ماشے چاندی، اور سب سے زیادہ جو حق مہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے ادا کیا گیا وہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جامع ترمذی کی حدیث ہے 4,000 درہم ادا کیا۔ 4,000 درہم بنے گا تقریباً 11.5 کلو چاندی، 11.5 کلو چاندی۔ وہ الگ بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 1 درہم بھی نہیں ہوتا تھا رات کو، وہ بھی صدقہ کر کے سوتے تھے، لیکن میں یہاں تصحیح کرتا جاؤں، وہ اپنا درہم خرچ، جو ذاتی درہم ہوتا تھا نا وہ رات کو خرچ کر کے سوتے تھے، وہ جو بیت المال ہے نا اس کو خالی کر کے نہیں سوتے تھے۔ اچھا یہ بہت اچھی طرح ذہن میں رکھیے گی، بہت سے لوگوں کو شبہ ہے اپنا ذاتی درہم، اچھا سارا مال حکومت کا خرچ کر کے وہ صدقہ کرو سارا، نہ بیت المال کا نہیں، اپنا ذاتی۔ تو وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو 11.5 کلو چاندی 4,000 درہم جو حق مہر دیا وہ نجاشی حبشہ کے بادشاہ نے دیا، کیونکہ یہ بڑے سردار کی بیٹی تھی، حضرت ام حبیبہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، جو بعد میں فتح مکہ کے موقع پر اسلام لائے۔
تو معلوم ہوا زیادہ حق مہر ادا کرنا بھی درست ہے. تو شرعی حق مہر کتنا ہوتا ہے؟ تو اس کا جواب ہے شریعت نے حق مہر مقرر کیا 10 درہم کم از کم. زیادہ آپ جتنا مرضی رکھ لیجیے، لیکن زیادہ حق مہر رکھنا تاکہ لڑکا باؤنڈ ہو جائے اور اس کے پاؤں میں زنجیری بن جائے، یہ زیادہ حق مہر لکھیں اتنے لاکھ روپیہ تاکہ وہ بیوی کو چھوڑتے وقت، ہماری بیٹی کو چھوڑتے وقت کچھ سوچے. ہاں، تو جب نیت ہی خراب ہے تو آگے چل کر عمارت بھی خرابی بنے گی. نہ کریں، بس دیکھ لیں کہ حق مہر اس جیسے خاندان میں کتنا رکھا جاتا ہے، بس اتنا حق مہر رکھ لیجیے. جی یہ طریقہ کار ایسا کچھ ہو سکتا ہے کہ جو بچہ جو کمائی کر رہا ہے، مثال کے طور پہ ایک بچہ 1,00,000 روپیہ مہینہ کماتا ہے، جی آپ کے خیال میں کتنی پرسنٹیج ہوگی؟ جی ایک لیول اگر پرسنٹیج وائز. جی ہاں، بھائی صاحب نے کہا ہے کہ اگر 1,00,000 روپیہ کماتا ہو ماہانہ مثال کے طور پر، تو ایسی صورت میں وہ کتنا حق مہر ہونا چاہیے. اس کا یہ ساری باتیں ایک طرف، کتنا کماتا ہے اس طرف نہ دیکھیں، اس طرف نہ دیکھیں، اس چیز کو دیکھیں. ہر شادی بیاہ میں عام طور پر کچھ نہ کچھ زیور بنا کر دیتے ہیں. آج کل 1 تولے کا بھی اگر زیور بنایا جائے تو آپ حضرات سب جانتے ہیں مارکیٹ ریٹ کیا ہے. صرف 2.5 لاکھ کا 1 تولے کا زیور بن رہا ہے. 2,25,000 روپے تقریباً تولہ، اور اس کے اوپر بنوائی ڈال کر 2.5 لاکھ روپے کے قریب کا 1 تولہ زیور بن رہا ہے. یہی زیور حق مہر میں لکھوا دیے، دے رہی ہے نا آپ نے، الگ سے حق مہر کے بجائے یہی دے دیے. آج کل میں لوگوں کو یہی ترغیب دے رہا ہوں. بس وہ دلہا والے اتنے خوش ہوتے ہیں نا، اتنے خوش ہوتے ہیں دلہا والے، ٹھیک، اتنے خوش ہوتے ہیں، کہتے ہیں مولانا یہ تو بہت آسان ہو گیا، ورنہ تو یہ حق مہر ادا ہی نہیں ہوتا، ادا ہی نہیں ہوتا. لیکن بعض لوگ جو کہ جن کے دلوں میں ذرا کھوٹ ہوتا ہے نا، وہ میری بات نہیں مانتے. اب میں کھول کے بات رکھتا ہوں، بعض لوگ نہیں مانتے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے معاشرے میں جو دلہا جو زیور دیتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں ہم نے اتنا زیور چڑھایا ہے. دیا نہیں، ہم نے اتنا زیور چڑھایا ہے. تو اگر وہ چڑھایا ہے تو ایسی صورت میں جب کبھی علیحدگی وغیرہ ہوئی تو یہ زیور لڑکے والے واپس لے لیتے. اور اگر حق مہر میں دے دیا تو ایسی صورت میں پھر طلاق کے وقت پہ واپس نہیں لے ملے گا، کچھ نہیں ملے گا. تو جو بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں مولانا ہم نہیں چڑھانا ہے، ہم نے حق مہر میں نہیں لکھوانا. اس وقت پھر ان کو سمجھاتا ہوں دیکھو ابھی سے منفی باتیں، ابھی سے طلاق وغیرہ کی باتیں ذہن میں نہ رکھو. خیر کی بات، خیر کی بات دے دو، لڑکی مالک ہو جائے گی اس مال کی. تو حق مہر کا سب سے آسان ترین طریقہ کہ وہی جو زیور وغیرہ بنا کر دیتے ہیں، چلو سارا نہیں دینا نا. اب منہ دکھائی میں بھی رسم و رواج ہے نا، وہ ایک طرف ہے. منہ دکھائی میں جو کیا دیا، وہ جی چوڑیاں دی، وہ جی انگوٹھی دی، وہ جی لاکٹ دیا. اللہ کے بندے یہی حق مہر میں لکھوا دیتے. منہ دکھائی، ہاں دے، منہ دکھائی کے طور پر ہی دے دیں، لیکن اس کو کیا کرے، لکھوا دے کاغذ میں حق مہر، تاکہ وہ ایک فرض ہے ذمے وہ ادا ہو جائے. ایک کہتے ہیں ٹیکنالوجی ٹیسٹ ٹیوب بیبی، IVF. جی اصل میں اس کو کہتے ہیں بچہ مصنوعی طریقے سے پیدا کرنا، جس کو ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہتے ہیں. اس پر باقاعدہ تھیسز الحمدللہ آج سے 27 سال پہلے تھیسز لکھا تھا اس پر، ڈاکٹر لاہور کے ڈاکٹر جو کرتے ہیں. ٹیسٹ ٹیوب بیبی 100% جائز ہے 2 شرطوں کے ساتھ. ٹیسٹ ٹیوب بیبی 100% جائز ہے 2 شرطوں کے ساتھ. نمبر 1، سپرم میاں بیوی کا ہو. بیوی کا بھی لیتے ہیں، میاں کا بھی لیتے ہیں. اس کو ٹیوب میں ڈالتے ہیں مخصوص مشینوں میں، پھر وہاں فرٹلائزیشن کرتے ہیں. جب فرٹلائزیشن ہو جاتی ہے پھر بیوی کے رحم میں دوبارہ رکھتے ہیں، باقی پروسیس وہی ہوتا ہے. تو اب یہ ہے کہ بیوی کے رحم میں رکھا جائے. 2 شرطیں ہو گئی، ایک سپرم میاں بیوی کا ہو، نمبر 2 بیوی ہی کے رحم میں وہ رکھا جائے، کیونکہ وہ تھرڈ عورت کو استعمال کرتے ہیں رکھنے کے لیے کہ جس کے رحم میں تو فرٹلائزیشن نہیں ہوتی، لیکن سپرم میاں بیوی کا ہے، کسی اور کے رحم میں رکھوا کر وہ ناجائز. سپرم کسی اور کا ہوگا تب ناجائز، اور کسی اور کے رحم میں رکھا تب ناجائز. اور اگر ان شرائط کو پورا کیا تو 100% جائز ہے. علماء کا فتویٰ کہ ٹیسٹ ٹیوب بھی بالکل جائز ہے. جی 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 جی
جی مطلب 2 دن کے بعد طلاق، جی وہ پھر اس کو دینا ہے. اچھا، میں اب اس سوال کا جواب دے دوں کہ بھائی صاحب کا سوال یہ ہے کہ اگر بالفرض حق مہر میں زیور لکھوا دیا، لکھوانے کے بعد پھر کسی نہ کسی رخصت ہی نہیں ہوئی، کوئی حالات ایسے بنے کہ طلاق ہو گئی، تو کیا یہ زیور جو حق مہر کے طور پر دیا گیا یہ واپس لے لیا جائے، یا ابھی بالفرض نہیں دیا تو کیا دینا پڑے گا؟ تو اس کا جواب غور سے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ البقرہ میں اس کا اصول بتایا، وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، کہ اگر آپ کوئی ایسا معاملہ ہو جائے کہ عورت کو چھونے سے پہلے یعنی رخصتی سے پہلے طلاق ہو جائے، نکاح توڑ دیا جائے، تو ایسی صورت میں بیوی کو آدھا حق مہر دینا پڑے گا. فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ، جی دینا ہے، آدھا دینا پڑے گا. اور اگر لڑکی والے، اب میں ایک اور ٹیکنیک بتانے لگا شرعی بات، اگر لڑکی والے مطالبہ کر دیں نہیں نہیں ہم نے نہیں بسانی بچی، لڑکی والے اگر طلاق کا مطالبہ کریں تو ان کو کہیں کہ اب آپ خلا کا مطالبہ کریں، خلا کا مطالبہ کریں. خلا کیا؟ خلا کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ لڑکی والے یا لڑکی کوئی مال کے عوض علیحدگی لے. ٹیکنیکل بات، مال کے عوض علیحدگی لے. مال کے عوض کیا؟ ان کو کہیے پھر حق مہر پورا واپس کر دیں، حق مہر پورا واپس کر دیں لڑکی والے کے. اس لیے میں نے بتایا کہ علماء کے پاس بیٹھ کر ان مسائل کو اگر چھوٹا آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، اس سے یہ کہ ایک دوسرے کا حق ادا ہو جاتا ہے. ایک صاحب نے کہا عقیدے اور مذہب میں کیا فرق ہوتا ہے، اپنے عقیدے پر کتنا جمے رہنا چاہیے. جی عقیدہ، جو پختہ نظریات انسان کے ہوتے ہیں اس کو عقیدہ کہتے ہیں، اور اس کے مطابق انسان زندگی گزارتا ہے تو مذہب ہوتا ہے. مذہب ہوتا ہے ذہب یذہب کا معنی جانا، مذہب کا معنی چلنے کا راستہ. جب انسان ان نظریات کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہی مذہب ہو جاتا ہے. اور عقیدہ کس کو کہتے ہیں؟ پختہ نظریات، جس کو ہم کہتے ہیں ایمان. تو یہ انہوں نے پوچھا کتنا جمے رہنا چاہیے، تو اس کا معنی یہ کہ پکا جمنا پڑے گا 5 چیزوں پر. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر. 5 چیزوں پر پختہ یقین ہوگا تو یوں کہیں گے کہ یہ اپنے ایمان پر جمع ہوا ہے. یہ ایمان پر جمنے کا یہ مطلب ہے کہ 5 چیزوں پر پختہ یقین رکھے، پھر اس کے مطابق اپنی زندگی گزارے گا تو یہ مذہب ہے. بس آسان سی بات ہو گئی. والدہ کی وفات کے بعد وراثتی جائیداد نہ تقسیم کریں، نہ حصہ دے رہے ہوں، نہ بیچ رہے ہوں. کوئی میرے بھائیوں کو سمجھائے تو اس کا جواب یہ کہ علماء کے پاس چلے جائیے، مفتی صاحبان کے پاس چلے جائیے اور ان سے کہیے میرے اتنے ورثاء ہیں، فلاں وارث فلاں کے ہم وارث ہیں، اب ہم جائیداد کو کیسے تقسیم کریں. وہ باقاعدہ مہر لگا کر جامعہ شفیہ میں آ جائیے، صبح 9 بجے سے 8 بجے سے لے کر روز عصر تک کوئی بندہ بھی ہو آ جائے اور آ کر اپنے رشتہ داروں کی تقسیم بتائے، نام بھی نہ بتائے، تقسیم بتا دے. وہ مفتی صاحب باقاعدہ بات کو سنیں گے، اس کے سوال کو کمپوز کریں گے، پھر اس کا جواب لکھیں گے، پھر اس کو باقاعدہ فتویٰ لگا کر مہر لگا کر دیں گے. وہ پاکستان کی تمام عدالتوں میں قبول ہوتا ہے وہ فتویٰ. تو عدالت میں جمع کرا دیجیے، بس عدالت تقسیم کروا لے گی، اس کی جائیداد بھی مل جائے گی اس کو حق طریقے سے، آسان طریقے سے. خواب کی تعبیر یہ الگ سے پوچھ لیجیے، خواب کی تعبیر عوام میں نہیں بتانی چاہیے. سورہ کہف پڑھنے دجالی فتنے سے حفاظت فرماتے ہیں، کیسے حفاظت ہوتی؟ جی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ سورہ کہف پڑھ لے جمعے کے دن تو اللہ تعالیٰ اس کو دجالی فتنے سے حفاظت فرماتا ہے. وہ اور دوسری حدیث کہ یہی سورہ کہف کے بارے میں اللہ تعالیٰ اس کو فتنوں سے بچائے رکھتا ہے. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت سورہ کہف کے بارے میں کہ جو بندہ جمعے کو سورہ کہف پڑھ لیتا ہے آئندہ جمعے تک اللہ تعالیٰ اس کو ایک نور عطا فرما دیتا ہے. ہوتا کیا ہے کہ یہ جتنے فتنے ہیں نا موجودہ بھی، ابھی دجال نہیں آیا نا تو اس کے فتنے سارے موجود ہیں، سارے فتنے موجود ہیں. ان فتنوں سے بچاؤ کے لیے بہترین طریقہ سورہ کہف کی تلاوت. جمعے کے دن سورہ کہف کی تلاوت کر لی جائے، اللہ ان فتنوں سے بچا لے گا انشاءاللہ. کہتے ہیں بیماری گناہوں کا کفارہ ہوتی ہے، پھر بیماری سے شفا کی دعا کر، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ذہن میں رکھیے گا کہ جب بھی انسان کو بخار بھی ہوگا نا، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کسی بندے کو بخار ہو تو اس کے گناہ جل جاتے ہیں.
فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کسی مسلمان مومن کو کانٹا بھی چبھے نا، ایک کانٹا بھی چبھے تو اللہ اس کے ایک گناہ کو معاف فرماتا ہے، ایک درجے کو بڑھا دیتا ہے. تو اس کی شفا کی دعا بھی کرنی چاہیے. اگر بیمار ہے تو اس کو پڑا رہے بس میں دوائی بھی نہیں کھانی، میرے گناہ جل رہے ہیں، نہ نہ نہ. اس نے پھر دین کو سمجھا نہیں نا، دین کو سمجھا نہیں. یہ بیماری خود بخود آ گئی، ٹھیک، اس سے گناہ جل گئے، ٹھیک. اب دعا اس کے علاج بھی کریں تاکہ جلدی سے شفا ہو جائے. علاج نہیں کریں گے یہ پھر گناہ گار ہوگا. کیا ٹی وی پر خبروں اور ڈراموں میں عورت کی تصویر دیکھنا گناہ ہے؟ جی ہاں، عورت کو تصویر کیا ہو، ویسے غیر محرم کو دیکھنا گناہ ہے. تو جس کو وہاں گناہ ہے اس کو ٹی وی میں بھی گناہ ہے. اور ٹی وی کا بہت آسان سا اصول، جو چیز ٹی وی کے بغیر دیکھنا جائز ہے وہ ٹی وی میں بھی دیکھنا جائز ہے. جو چیز ٹی وی کے بغیر دیکھنا جائز ہے وہ ٹی وی میں بھی دیکھنا جائز ہے، اور جو ٹی وی کے بغیر دیکھنا ناجائز ہے وہ ٹی وی میں دیکھنا بھی ناجائز ہے. بہت آسان سی بات ہے. اگر شوہر اولاد نہ چاہے تو کوشش کرنی چاہیے یا اجتناب کرنا چاہیے؟ کیا کوشش کرنا بیوی کا حق ہے؟ جی، اگر شوہر اولاد نہ چاہے کہ اولاد پیدا نہ بس اور بچے نہیں ہونے چاہیے تو ایسی صورت میں شوہر کی دینی تربیت کرنی چاہیے اور میاں بیوی دونوں راضی ہوں پھر اولاد کی کوشش ہونی چاہیے. جی، صاحب نے اپنے بتایا کہ بھی کس طرح میرے والد صاحب کے ساتھ آج سے چند سال پہلے کاروبار کیا، ایک صاحب نے کزن نے ہڑپ کر لیا فلاں. تو اس کے لیے کوشش کیجیے کہ حالات بہت خراب، میرے والد صاحب اکیلے کام پر جاتے ہیں، میں پڑھ رہا ہوں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ صبر اور حوصلے سے کام لیجیے، حلال کمانے کی کوشش کیجیے. اور جنہوں نے سوال کیا کہتے ہیں میں پڑھ رہا ہوں، خوب پڑھیے، اپنے والد صاحب کے ساتھ ہاتھ بٹائیے، اور جن خاندان کے لوگوں نے ظلم کیا ہے ان کے ساتھ پھر تعاون کریں. کمائیں، پڑھے لکھیں، والد صاحب کے ساتھ محنت کریں، پھر کما کر جنہوں نے ظلم کیا ان پر پھر کیا کریں؟ تعاون کریں، ان پر پیسہ خرچ کریں، ان کے ساتھ تعاون کریں. یہی زندگی کا ہے. والدہ کی وفات کے بعد ان کا جہیز بہن بھائیوں میں کیسے تقسیم کیا جائے؟ جی، ایک ایک چیز، ایک ایک کپڑا، گھڑی، ان کی چیزیں، سامان، جوتیاں تک اس کی مالیت لگائی جائے، مالیت لگا کر پھر اس کو تقسیم کیا جائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.